اس لیے فرمایا سب گناہوں کو چاہوں گا تو میں بخش دوں گا، لیکن اگر تم میری محبت میں کسی کو شریک بناؤ گے تمہارے اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ عبادت کر رہا تھا، ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا، تو میں نے دیکھا سنا کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ آرگومنٹس چل رہے ہیں، آواز اونچی ہو رہی ہے، تو میں نے سنا بھئی خیریت تو ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی، نہ تیز چلائیں، بیوی اپنے میاں سے جھگڑا کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں نے تمہارے گھر میں تنگی کو برداشت کیا، فقر و فاقہ کو برداشت کیا، جو تم نے کھلایا میں نے کھا لیا، جو پہنایا میں نے پہن لیا، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور میں تمہاری خاطر اور بھی قربانیاں دے سکتی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو رہے ہو اور کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر تم کرو گے میں تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید پہ نظر ڈالی تو اس آیت پہ آ کے نظر ٹک گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے آؤ گے میں پروردگار چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن محبت میں کسی کو شریک بناؤ گے میں تمہارے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں۔ چنانچہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جائے، یہ مومن کا شوق ہونا چاہیے۔ ہم ایسے اعمال کریں، ایسی مجالس میں بیٹھیں کہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے، اللہ کی محبت دل میں چھا جائے، کیفیت انسان کی ایسی ہو۔ جب کسی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو کال کرتے ہیں، بلاتے ہیں، فقال انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ فیحبہ جبرائیل، اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل علیہ السلام آسمان پہ آواز لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے ذمے ایک کام تو یہ کہ یہ انبیاء کرام کی طرف وحی لے کر آتے تھے، اور دوسرا یہ فرشتوں کے مؤذن بھی، کہ جب کسی اعلان کی ضرورت پڑتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کر دو، تو آسمانوں پہ بھی اناؤنسمنٹ یہی کرتے ہیں، زمین پر بھی یہی کرتے ہیں، اور اللہ کی شان کہ قیامت کے دن صاحب میزان بھی یہی بنیں گے، نیکیاں بدیاں بھی یہی تلوائیں گے اپنے سامنے۔ تو جب جبریل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، آسمان والے اس کے لیے محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ ہر بندہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے پاس عجیب کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک نظر کوئی دیکھتا ہے وہی دیوانہ، جہاں جاؤ وہی چاہنے والے، وہی محبت کرنے والے۔ حقیقی رشتوں سے یہ محبت انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دیتے ہیں، اسی لیے جتنا اللہ رب العزت کی صفات میں، احسانات میں غور کیا جائے یہ محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہم پر کریم ہیں، ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، جتنا ہم اس پر غور کرتے جائیں گے تو محبت بڑھتی جائے گی۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ وحشی جانوروں کو جو لوگ پالتے کھلاتے ہیں وہ جانور ان سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ شیر جیسا درندہ اور اس کا پالنے والا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، شیر کچھ نہیں کہتا۔
تو اگر وحشی جانور بھی اپنے محسن کے ساتھ اتنا تعلق بنا لیتے ہیں تو انسان تو بالآخر انسان. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کریں گے تو دل خود بخود اللہ رب العزت سے محبت کرے گا. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محبت تنبت من مطالعۃ المنت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مطالعہ کرنے سے، غور کرنے سے یہ محبت انسان کے دل میں اگتی ہے، آتی ہے. وَتَثْبُتُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور جتنا سنت کی اتباع کریں اتنا پھر یہ بڑھتی پھیلتی پھولتی ہے. اس کا دانہ کیسے لگا؟ اللہ کے احسانات پہ غور کرنے سے.